بسم اللہ الرحمن الرحیم. MGT 485 الیکٹرانک بزنس لیکچر نمبر 3 کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں جی. ہم نے اس سے پہلے جو 2 لیکچرز 2 ویڈیوز آپ کے ساتھ میری ہو چکی ہیں، ان میں لیکچر نمبر 2 کی یا لاسٹ ویڈیو کی میں ایک ریکیپ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. لاسٹ لیکچر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز اٹس لائک کنیکٹنگ دا پریویس ڈسکشن. تو ہسٹوریکل ایونٹس آف الیکٹرانک ورلڈ ہم نے ڈسکس کیے تھے، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے اس الیکٹرانک بزنس کے کورس میں یہ سمجھنا کہ انٹرنیٹ یا الیکٹرانک ورلڈ جو ہے اس میں ایولیوشن کیسے آئی، یا اس کو جو آج کی شکل ہے اس شکل تک آنے میں کتنا ٹائم لگا. اسی طرح سے ہاؤ انٹرنیٹ ورکس، تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنیٹ کام کیسے کر رہا ہے. بیسک کچھ آپریشنز میں نے آپ کو بتا دیے تھے. ریلیشن شپ بٹوین ای بزنس اینڈ ای کامرس ہم نے دیکھا تھا. ڈیولپمنٹ آف نیو اکانومی دیکھا تھا. ہم نے یہ کہا یہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کی کہ کیسے اس کرنٹ اکانومی، اس اولڈ ٹریڈیشنل اکانومی کو کنورٹ کیا گیا جو ہماری کرنٹ اکانومی یا نیو اکانومی جس کو کہا جاتا ہے اس میں، اور انٹرنیٹ اس میں کیا رول پلے کر رہا ہے، یا الیکٹرانک اس میں کیا، الیکٹرانک ورڈ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا اس میں رول پلے کر رہا ہے. اس سب ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ بائی دا ٹائم جب میں آپ کو اس کورس میں آگے لے کے چلوں گا تو کچھ نہ کچھ آپ کو ان بیسک کمپوننٹس کی نالج کی وجہ سے آسانی ضرور ہوگی سمجھنے میں، آسانی ضرور ہوگی ان کانسیپٹس کو بہتر طریقے سے گراسپ کرنے میں. آج کی ہماری ڈسکشن بھی ریلیونٹ ہے، انہی چیزوں سے ریلیونٹ ہے ہماری انٹرنیٹ کی ڈسکشن سے، اور ہوپ فلی لیکچر نمبر 4 میں بھی میں اسی طرح سے آپ کو ٹیکنالوجی کے ایسپیکٹ سے ہی ڈسکس کرتا رہوں گا. آئی نو دس از اے کورس جس میں مجھے بزنس لیول کی چیزیں بھی آپ کے ساتھ یا مینجمنٹ ایشوز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں، بٹ بیکاز بیسکس ہم نے بلڈ کرنی ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیوں یہ چیزیں ضروری ہیں، کیوں یہ انفارمیشن ہمارے لیے ضروری ہے. اور جب آپ کے پاس یہ نالج ہوگی تو I'm damn sure that you can easily understand the lateral concepts، اور میں کوئکلی آپ کو ان چیزوں تک لے کے جا سکوں. جب میں ماڈلز کی بات کروں گا یا جب میں اسٹریٹجی کی بات کروں گا، جب میں اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کی بات کروں گا، ان سب چیزوں کے حوالے سے پھر آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گا. آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے جی، اس میں جو کانٹینٹس ہم نے دیکھنے ہیں دیٹ از گروتھ آف ای بزنس، ایڈوانٹیجز آف یوزنگ انٹرنیٹ اینڈ کی پیپل ان ڈیولپمنٹ یوز آف انٹرنیٹ. تو یہ 3 ایسے ٹاپکس ہیں جن سے اگین ہم مزید ورلڈ وائڈ ویب، انٹرنیٹ، الیکٹرانک، جو بھی ورڈ آپ یوز کریں ان کی ہم ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں، ان کی ہم ڈیٹیلز میں جائیں گے. گروتھ آف ای بزنس پہلا ٹاپک ہوگا ہمارا، جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکٹرانک بزنس کی گروتھ یا الیکٹرانک بزنس کی جو کرنٹ فارم ہے اس میں کتنا رول پلے کیا، یا کتنا رول جو ہے وہ اس پوری ہسٹوریکل ایونٹ میں ہمارا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے کتنا امپیکٹ آیا ہے یا کتنا افیکٹ آیا ہے ای بزنس کی گروتھ کا. پھر اس کے بعد ایڈوانٹیجز آف یوزنگ انٹرنیٹ ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کے فائدے کیا ہیں، یا انٹرنیٹ استعمال کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں ود ریگارڈ ٹو دا کسٹمرز اینڈ ود ریگارڈ ٹو دا کمپنیز، ود ریگارڈ ٹو دا پروفیشنل organizations. The last topic which we'll study today is key people in development and use of internet, and this is something that is an extra knowledge. آپ کی کتاب میں یہ موجود ہے یہ انفارمیشن، لیکن یہ انفارمیشن شاید بہت زیادہ ریلیونٹ نہ ہو آپ کی ایگزامز کے حوالے سے، یا اس سے بہت زیادہ سوال نہ پوچھے جائیں، لیکن اسٹل آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ اس کرنٹلی ہم جس حالت میں انٹرنیٹ کو دیکھ رہے ہیں، جس حالت میں ہمارے سامنے انٹرنیٹ موجود ہے، اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس کے فاؤنڈیشنز میں کون کون سے لوگ شامل ہیں. دوز پیپل who are basically the legends of this internet، ان کی ڈسکشن یہاں پہ ہے. تو بہت سے ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے، لیکن اسٹل فار دا ایز اینڈ ریفرنگ ٹو دا بک only 7 people are included, and I think these 7 people are among the top of those کہ جو انٹرنیٹ کی ڈیولپمنٹ میں کافی جن کا رول رہا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں جی ہم گروتھ آف ای بزنس کے ساتھ. تو پہلی بات جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں، یا جس سے ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اس انٹرنیٹ کو، آپ اس نیٹورک آف نیٹورکس کو 1990s میں، ارلی 1990s میں ایک شیپ دے چکے تھے، ایک
वर्केबल शेप आ चुकी थी जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा गया था. और ये वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट भी कौन लेके आया, कैसे लेके आया, ये हम की पीपल में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे. The most significant factor that transformed the internet into global communications phenomena was the development of World Wide Web in the early 1990s. अब ये World Wide Web development of World Wide Web का मतलब ये है कि एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा वर्ल्ड वाइड वेब बन गया कि जिसमें आपके कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं. आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं. ये वेब जो था, ये वर्ल्ड वाइड वेब जो था, इसने एक कैटलिस्ट ऑफ ह्यूज चेंजेस का काम किया इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. और फर्म्स जो हैं उन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ के ऑनलाइन बिजनेस की तरफ काम करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आना शुरू कर दिया. नाउ दिस ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ऑनलाइन बिजनेस इज डिफरेंट इन मेनी रीजन. आगे जाके मैं बात भी करूंगा डिटेल में कि ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू नीड टू थिंक अ लॉट, यू नीड टू मेक अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर your business. But when you are starting your business online, so for an online business you don't need to have a lot of resources. आप बहुत कम पैसे से, बहुत थोड़े resources से अपना business start कर सकते हैं. The ease of you starting a business, the ease of making a rivalry or breaking a rivalry is very easy. जबकि एक अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर आप बात करें तो आपको बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत पैसा चाहिए, बहुत वक्त चाहिए, बहुत से ह्यूमन एफर्ट्स आपको चाहिए जिसकी बेसिस पे आप फिर कुछ करने के काबिल होते हैं. तो ये कन्वर्ट होता जा रहा है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता जा रहा है फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स टू द ऑनलाइन मॉडल्स. और ये ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं इनमें भी बहुत से ऐसे बिजनेस हैं या इनमें बहुत सी ऐसी टाइप्स हैं बिजनेसेस की कि जो सिर्फ ऑफलाइन काम नहीं कर रहे या सिर्फ ऑनलाइन काम नहीं कर रहे. दे आर वर्किंग ऑन बोथ एस्पेक्ट्स, दे आर वर्किंग ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. तो ये भी पॉसिबल है आपके लिए कि आपकी एक ऑफलाइन शॉप है या ऑफलाइन आपका एक स्टोर है बट स्टिल यू हैव द प्रेजेंस ऑनलाइन. इससे आपके बेनिफिट्स, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं. अगेन इसी ग्रोथ ऑफ ई बिजनेस की तरफ वापस आते हुए बात करेंगे जी. बाय द मिड 1990s फर्म्स born on the net, this term born on the net means those firms that don't have a physical existence. In fact physical existence का मतलब ये है कि उनकी कोई आपको आउटलेट, कोई शॉप, कोई ऑफिस, कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आएगी, पब्लिकली नजर नहीं आएगी. बैक ऑफिस जरूर होता है. बैक ऑफिस ऐसा होगा जहां बैठ के कुछ लोग उन तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे होंगे जो ऑनलाइन उनके पास हैं. अब उन ऑनलाइन ऑपरेशंस को देखने वाले लोगों का मतलब ये नहीं कि वो आपकी ऑफलाइन प्रेजेंस है. ऑफलाइन प्रेजेंस का मतलब जहां पे आपकी फिजिकली कोई शॉप, फिजिकली कोई ऑफिस, कोई आपका एक ऑफिस जो है, एक बिजनेस लोकेशन जो है वो आपने रखी हुई हो जहां पे लोग आके, कस्टमर्स आके आपको विजिट कर सके, सप्लायर्स आके आपको विजिट कर सके. तो बैक ऑफिस जरूर होगा, लेकिन बॉर्न ऑन द नेट फर्म्स का मतलब ये है कि वो फर्म्स जो कि सिर्फ ऑनलाइन जिनकी प्रेजेंस है. मिड 1990s में ये फर्म्स बढ़ना शुरू हो गई थी. और मैंने आपको पहले भी बताया था, लेक्चर नंबर 2 में इस हवाले से बात हुई थी कि साउथ कोरिया जो है वहां पर इट्स अ वेरी हाई रेशियो, अबाउट 99% ऑफ द पीपल प्रेफर टू बाय ऑनलाइन या ऑनलाइन बाइंग वो करते हैं. तो अब वहां पर इंटरनेट फर्म्स या वहां पर ऑनलाइन फर्म्स का की इमर्जेंस ज्यादा है, की वर्किंग ज्यादा है. इसी तरह से they have a good marketplace. When they are using internet, they have a good marketplace because they have the reach worldwide. They don't have the reach only to the specific town or the specific market or the specific vicinity. इस हवाले से भी बात हम कर चुके हैं पहले. फिर इसके बाद 1993 to 1996 एक ऐसा टाइम था जब कंप्यूटर यूजर्स जो थे उनकी तादाद, खास तौर पे जिनके पास एक्सेस थी इंटरनेट की और जो वर्ल्ड वाइड वेब के या जो www के यूजर्स थे, 1993 में द फिगर वाज 0. 1993 में लोग शायद
استعمال نہیں کر رہے تھے. اسٹارٹ ہوا تھا یہ کانسیپٹ ایمرج ہوا تھا. And by the end of 1996, the people, the users, the World Wide Web users were around 10 million. So it was an enormous growth. It was a abrupt growth, you can say. In 2004, this figure was around 500 million. تقریباً 0.5 بلین کے قریب لوگ جو ہے وہ 2004 میں انٹرنیٹ یوزرز تھے, ورلڈ وائڈ ویب کے یوزرز تھے. تو انٹرنیٹ ہیز کریٹڈ اے نیو کمیونیکیشنز چینل. اس نے کمیونیکیشن کی فضا کو چینج کر دیا. اب آپ وہ ٹریڈیشنل طریقے سے شاید کمیونیکیشنز نہیں ہو رہی, ٹریڈیشنل طریقے سے شاید آپ کام نہیں کر رہے. آپ میسیجز ایون چھوڑ سکتے ہیں, ویڈیو میسیجز آپ لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو کہ بعد میں وہ پڑھ لیتے ہیں. اب یہ کمیونیکیشن جو ہے اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ ایون اف یو آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ, یا آپ یہ کہہ لیں کہ جس ٹائم پہ آپ کنیکٹ ہوئے اس ٹائم پہ آپ کا دوسرا یوزر جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے, تو آپ اس کے لیے ایک میسج چھوڑ دیتے ہیں. ادر دین ای میلز آر اے گڈ آپشن, بٹ ادر دین ای میلز آپ ان کے لیے میسیجز چھوڑ دیتے ہیں, ویڈیو میسیجز چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ بعد میں جب وہ آن لائن ہوں گے تو اسی ویڈیو میسیجز کو ریٹریو کر کے وہ آپ کی بتائی ہوئی انفارمیشن کو یا آپ کے ریکارڈ کیے ہوئے میسج کو بعد میں سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اب اس کمیونیکیشن چینل یا اس کمیونیکیشن پلیٹ فارم کو چینج کرنے میں انٹرنیٹ نے ایک ایسا رول پلے کیا ہے کہ اب ایک آپ یہ کہہ لیں کہ وہ گلوبل ولیج کا جو کانسیپٹ ہے, یا لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. there is no difference or there is no distance between two people, whether they are living in the same country, in the same city, or they are living in two different parts of the world. وہ جو کانسیپٹ ہم گلوبل ولیج کا سنتے تھے یا پڑھتے تھے, آج اس کانسیپٹ کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ فلی انرچ ہو چکا ہے, یا ابھی آج کل کی جو کا دور جو چل رہا ہے اس میں وہ فلی انرچ ہو چکا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں, یو آر کنیکٹڈ ود یور فرینڈز, ود یور فیملی, ود یور کولیگز, ود یور سوشل سرکل. فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, پھر اس کے بعد آپ کے پاس اور بہت سی ایسی آپشنز آ گئی ہیں, بہت سی ایسی آپ کے پاس ایسی سوشل نیٹورکنگ کی یا کمیونیکیشن چینلز آپ کے پاس آ گئے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنی انفارمیشن دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور دوسروں کی انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں. دس از again, I'm telling you, this is again a part of e-business. It's not only that you have to make transactions. میں اس لیے اس ایسپیکٹ کو بتانے کے بعد اس چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ مت سمجھیں کہ یہ جو کچھ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, this is not part of internet, or this is not part of e-business. In fact, not only transactions, but communicating with the people, communicating with the customers, taking the feedbacks, managing the information, all of these things are included in the e-business, included in the boundaries of e-business. So میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ کمیونیکیشن چینل پرووائڈ ہو رہا ہے, اور یہ ایک چیپ کمیونیکیشن ہے, اس میں آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے آپ کے نہیں لگتے, ایفیشینٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس there are wide range of reasons, wide range of different reasons کہ جن کی وجہ سے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. سب کا شاید یہاں پہ ڈسکس کرنا پاسبل نہیں ہوگا میرے لیے. Still, you people may know that there are many other benefits that you are getting. It also presented opportunities and challenges for the business community. Opportunities بھی آ رہے ہیں, challenges بھی آ رہے ہیں. Opportunities یہی ہیں کہ اب آپ کی سب سے بڑی اپرچونٹی جو ہے, اس کے علاوہ بہت سی ہیں, لیکن سب سے بڑی اپرچونٹی یہی ہے کہ اب آپ کی ریچ ورلڈ وائڈ ہو گئی ہے. اب آپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ جی میں بزنس کر رہا ہوں اور میرے ساتھ ایک اور دکان کھل گئی ہے, اور اس دکان میں یا اس سٹور میں میری جیسی ہی چیزیں بیچنے والا کوئی بندہ آ گیا ہے, اور اب شاید میرا بزنس ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا, یا میرا بزنس ڈاؤن ہونے کے چانسز ہیں. In the internet or on the web presence, you don't have to worry about this thing. But still, on the other side, the challenge is that maybe your website, if not monitored effectively, will not work better. یعنی کہ جہاں اپرچونٹیز آپ کے پاس آئی ہیں کہ اب آپ کی ریچ ورلڈ وائڈ ہو گئی ہے, وہاں چیلنج آپ کے پاس یہ آ گیا کہ اب کمپٹیشن صرف اس آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک اور بزنس سے نہیں ہے, بلکہ آپ کا کمپٹیشن جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے. ایک چیز تو وہ ورلڈ وائڈ کمپٹیشن ہو گیا.
اس کے ساتھ ساتھ اس کمپٹیشن میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی پیس جو ہے, آپ کی ورکنگ کیپیسٹی جو ہے وہ اب پہلے کی نسبت آپ کو زیادہ تیز کام کرنا پڑے گا, زیادہ اپ ڈیٹڈ رہنا پڑے گا آپ کو, بیکاز انٹرنیٹ نیور سلیپس. یا کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی جو ہے وہ اگر دنیا کے ایک حصے میں اس وقت لیٹ سے صبح کا ٹائم ہے اور کسی دوسرے حصے میں شام کا ٹائم ہے, تو یہ ٹیکنالوجی پہ ورکنگ ہر جگہ پہ چل رہی ہے. آپ کا کمپیٹیٹر اگر کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہے, آپ کا کمپیٹیٹر اگر لیٹ سے امریکہ میں یا آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے, جس وقت آپ اپنا بزنس کر رہے ہوں گے اس وقت شاید اس کی ویب سائٹ تو آن ہوگی لیکن وہ خود کام نہیں کر رہا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ویب پریزنس کی وجہ سے آپ اور وہ دونوں ہر وقت کمپٹیشن میں ہیں. سو یو نیڈ ٹو کیپ آن چیکنگ, یو نیڈ ٹو کیپ آن فائنڈنگ آؤٹ کہ کیا نئی چیز ہے, فائنڈنگ آؤٹ کہ کیا بہتر آپشن ہے آپ کے پاس. اب ان دس وے جہاں اپرچونٹیز آئی وہاں چیلنجز بھی آئے, اور آپ کو ان دونوں چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے. تو ورکنگ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے, ورکنگ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی ہے in terms of efficiency, in terms of the richness. But when you talk about the dynamism, تو وہ ڈائنامزم اب بڑھ گیا. اب آپ کو زیادہ ڈائنامک ہو کے چلنا پڑے گا, زیادہ ڈائنامک ہو کے آپ کو سوچنا پڑے گا. ادروائز اف یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, تو شاید آپ کا بزنس جو ہے, آپ کا الیکٹرانک بزنس جو ہے خاص طور پہ جب آپ ای بزنس کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی سفر کرے گا. One of the key characteristics of e-commerce is the ease of entry for firms. Again, this word e-commerce, آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ this is interchangeable with e-business. So you can replace this word with e-business also. Ease of entry of firms, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی کہ آسان ہو گیا ہے کمپنیز کے لیے, آسان ہو گیا ہے فرمز کے لیے entry into the market. Because for an online business, what you need to do is you need to have a good website, you need to have some products, you need to have maybe some information or some pictures, or maybe you don't need it. You only give some factual information, some textual information, and the people, based on your reputation, based on your name or some other reasons, they may contact you, they'll ask you to provide that services to them. اب اگر آپ کے پاس ایک اچھا پلیٹ فارم موجود ہے, اگر آپ کے پاس ایک بہتر آپشن موجود ہے ریگارڈنگ دا سروسز اینڈ پروڈکٹس دیٹ یو آر ڈیلنگ ان, تو آپ آن لائن کام کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ایک ویب سائٹ, ایک کمپیوٹر اور وہ پروڈکٹ یا سروس جس میں آپ نے ڈیل کرنا ہے اس میں آپ کی ایکسپرٹیز چاہیے. دس از دا اونلی تھنگ دیٹ از ریکوائرڈ وائل اسٹارٹنگ ان آف لائن بزنس, اسٹارٹنگ let's say retail business or a catering business or a consultancy business. اب ان سارے کاموں کے لیے, ان سارے type of businesses کے لیے you need to have at least a good amount of money. Capital آپ کو چاہیے ہوتا ہے, capital آپ کے پاس ہوگا then you'll be able to manage that business or start that business. اب اگر آپ business start کرتے وقت ہی آپ کو پیسے چاہیے اور آپ اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں on a building, on maybe it's not on ownership basis, it's on rental basis. Even then you have to pay some securities, you have to pay some rents, you have to hire some people. Maybe at least in the start you need 3 or 4 people who can work with you, who can manage your work. اور کچھ بھی نہیں, اگر آپ ون مین شو لے کے ہی چل رہے ہیں, اگر آپ نے خود ہی سارے کام کرنے, even then you need one person who can take care of the office. You need one person who can maybe help you in driving your car or something like that. So you may need a startup of 5 or 6 people. تو وہ 5 سے 6 لوگوں کا اوور ہیڈ, یہ سب کام آپ کے لیے ہیکٹک ہو سکتے ہیں. شروع میں اسٹارٹ میں ہی آپ کا کافی سارا پیسہ لگ جائے گا. وائل آن لائن بزنس میں گو گیٹ رجسٹر ویب سائٹ, ایک پیج بنائیں, اس کو ڈیزائن کریں, اور اس کے بعد آپ کا بزنس اسٹارٹ ہو چکا ہے. دین یو کین ڈیسائڈ بیسڈ آن دا ایکسپینشن, بیسڈ آن دا ورکنگ, بیسڈ آن دا پروگرس, یو کین ڈیسائڈ کہ آپ کو اور لوگوں کو انوالو کرنا ہے اس بزنس میں یا نہیں. کاسٹ آف انٹری اینڈ ایگزٹ از لو ریلیٹو ٹو ٹریڈیشنل انڈسٹریز. دا سیم تھنگ دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جس طرح سے کاسٹ آف انٹری
آسان ہے یا جس طرح سے ہمارے پاس ایز آف انٹری ہے اسی طرح سے ایز آف ایگزٹ بھی ہے. باقی تمام بزنسز میں آپ کے پاس لائبلٹیز یا آپ کے پاس جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جواب دینا کہ جی وائی یو آر وائنڈنگ اپ اے بزنس اور ان کو پے آف کرنا از اے مین پرابلم, جس کی وجہ سے کئی دفعہ ایگزٹ کرنا, کئی دفعہ آپ کے لیے کاسٹ آف ایگزٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو کئی دفعہ اپنے ایسٹس بیچنے پڑتے ہیں تب جا کے آپ وہ ایگزٹ کی کاسٹ پوری کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور یہ ٹریڈیشنل انڈسٹریز میں آپ کو یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں ملتی ہے کہ جب کسی بندے کو لاس ہو رہا ہے یا جب کسی بندے کو بزنس میں کوئی نقصان ہوا تو اس نے آلموسٹ اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس کے بعد بھی اس کے پاس شاید لائبلٹیز کا ڈھیر ہے اور ایسٹس میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آن لائن بزنس میں کمپیریٹیولی آسان ہے آپ کے لیے اگر آپ بزنس ختم کرنا چاہ رہے ہیں. دیٹ از you can leave a message on your website that you are winding up, or you can if you are dealing in some products or services, you can tell your customers that you will not be able to serve them from that specific date, or you can simply stop working. آپ اپنی ویب سائٹ کلوز کر دیتے ہیں. اگر ایک ایتھیکل کانسیپٹ بھی ہے یہاں پہ کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے لوگوں کے آرڈرز لے لیے ہیں, لوگوں سے آپ نے پیسے لے لیے ہیں ایڈوانسز لے کر, اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں بیکاز اٹس این آن لائن پریزنس سو نوبڈی کین کیچ یو. although to make sure that with that IP address, with that internet and computer addresses جس کے بارے میں میں نے لیکچر نمبر 2 میں بات کر لی ہے, you can be caught, آپ کو پکڑا جا سکتا ہے, بڑی آسانی سے آپ کو لوکیٹ کیا جا سکتا ہے. سو یہ مت سمجھے کہ جی میں کوئی میرے لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک شاید دھوکہ دینے کے لیے یا لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے ایک آسان سورس ہے. دس از ناٹ دا اسٹوری. ان فیکٹ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کی اگر کوئی لائبلٹی نہیں ہے ٹوورڈز کسٹمرز ان ٹرمز آف دا آرڈرز, ان ٹرمز آف منی, ان ٹرمز آف اینی تھنگ ایلس, تو آپ اپنی ویب سائٹ اگر کلوز کر دیتے ہیں, نو ون کین آسک یو کہ جی آپ نے کیوں بزنس بند کیا ہے, یا نو بڈی کین آسک یو when will you reopen, when will you restart. Maybe your customer will get annoyed کہ جی ایک اچھی آپشن تھی, ایک اچھی میرے پاس آن لائن آپشن تھی جو کہ ختم ہو گئی ہے, بٹ اٹس اگین یور ول, اٹس اگین the cost of exit, the low cost of exit that you have. اور آپ کے پاس کوئی اگر آپ ٹریڈیشنل بزنسز کی طرف, ٹریڈیشنل انڈسٹریز کی طرف دیکھیں تو جہاں انویسٹمنٹ کاسٹلی ہیں وہاں آپ کے پاس کمپٹیشن, وہاں آپ کے پاس ایگزٹ, کاسٹ آف ایگزٹ جو ہے, پھر اس کے بعد سنک کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گی. تو اٹس مچ ڈیفیکلٹ ان ٹریڈیشنل اینڈ اٹس مچ ایزیئر ان دا آن لائن بزنسز ٹو انٹر اینڈ ٹو ایگزٹ. Importantly, the internet does away with geographical boundaries, thereby increasing yet further the extent of competitive rivalry. جہاں آپ کے پاس وہ جغرافیکل باؤنڈریز نہیں ہے تو وہاں میں نے پچھلی سلائیڈ میں بات بھی کی ہے جی کہ وہ رائیولری یا وہ کمپٹیشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کمپٹیشن میں کون کون سے لوگ ہوں گے یا آپ کے کمپٹیشن میں کون کون سی ویب سائٹس ہیں. دیر آر نمبرلیس ویب سائٹس جو کہ آپ کو کمپیٹ کر رہی ہوں گے, جو آپ کو آپ کے بزنس میں کسی نہ کسی طرح سے پلس اور مائنس کے امپیکٹس آپ پہ ڈال رہے ہوں گے. ایک اچھی آپشن ہے تو کسٹمر آپ کی شاپ سے نہیں خریدے گا, آپ کی الیکٹرانک شاپ سے نہیں خریدے گا, کسی دوسری شاپ سے خریدے گا. پرائسز آپ کی کم ہے تو کسی دوسری شاپ سے خریدنے کے بجائے آپ سے خریدے گا. سو profit margins are maybe lower, profit margins may get lower, but the competition is really high. The working method, the working procedures are really very difficult. So in the traditional industry, if it's like the cost of entry and exit is very high, the method, the process of doing business is even easier. But in now this new economy, اس نیو اکانومی کی بھی لاسٹ لیکچر میں بات کی, لیکچر نمبر 2 میں بات کی, اس نیو اکانومی میں ہمارے لیے کام کرنا زیادہ مشکل ہے, ہمارے لیے ورکنگ جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے. کمپٹیشن بڑھ گیا, کاسٹ آف انٹری ایگزٹ بے شک کم ہو گئی, لیکن آپشنز کسٹمر کے پاس بہت سی آ گئی ہیں, کسٹمر نالجبل ہو چکے ہیں, اور بہت سی ریزنز ہیں. انٹینس کمپٹیشن از اے کریکٹرسٹک آف دا انٹرنیٹ اکانومی, جیسے کہ ابھی میں بات کر چکا ہوں, اینڈ ہیز اسپریڈ across all e-business and e-commerce sectors. یہ چیز
ہر جگہ آپ کو ملے گی کہ یہ کمپٹیشن انٹرنیٹ اکانومی میں یہ کانسیپٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی کمپٹیشن جو ہے وہ کافی آپ کا کمپٹیشن جو ہے وہ کافی انٹینس ہو چکا ہے. ایون میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایئر ٹکٹ بک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دیر آر مینی ویب سائٹس, ایکسپیڈیا ہے, ٹریول میٹ ہے, بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں. آپ صرف سمپلی لکھیں گے جی مجھے لیٹس سے اسلام آباد سے مجھے بینکاک کا مجھے ٹکٹ چاہیے, اور آپ کو وہ مختلف ویب سائٹس پہ ایک کمپیریٹیو انالیسز آپ کو کر کے ود ان فیو کلکس آپ کو انالیسز مل جاتا ہے کہ جی یہ ویب سائٹ اتنے پیسوں میں آپ کو یہ ٹکٹ دے رہی ہے, یا یہاں سے آپ یہ ٹکٹ خرید سکتے ہیں, یہ ویب سائٹ اتنے پیسوں میں دے رہی ہے, تیسری ویب سائٹ اتنے میں دے رہی ہے. اب آپ کے پاس 3 یا 4 ویب سائٹس کا ایک کمپیریزن آ گیا, آپ کے لیے چوز کرنا بہت آسان ہے. اب وہاں پر آپ کو ڈیفینیٹلی اپنے رائیولز کو, اپنے کمپیٹیٹرز کو وزٹ کرنا پڑے گا ریگولرلی, ان کی انفارمیشن کو دیکھنا پڑے گا, یا آپ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پروفٹس کو منیمائز کریں اور کوشش کریں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کی فیملیرٹی بڑھائیں, ویب سائٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. کوشش کریں کہ وہ سرچ انجنز میں آپ کے جو گوگل یا یاہو ہے یا الٹا ویسٹا ہے, سرچ انجنز میں وہ سرچ میں ٹاپ پہ آئے, کیونکہ سرچ میں اگر وہ آپ کی ویب سائٹ ہائر لیول پہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کے چانسز آف سلیکشن زیادہ ہوں گے. کسٹمر جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ جب وہ سرچ کرتے ہیں تو پہلے 2 یا 3 یا 4 لنکس میں سے کسی پہ کلک کرتے ہیں, ان کو ریلیونٹ انفارمیشن مل جاتی ہے, اینڈ دین دے کلوز دیٹ سرچ انجن. وائل اگر آپ کی انفارمیشن لیٹ سے پیج نمبر 10 پہ آ رہی ہے گوگل کے, تو پیج نمبر 10 تک جانے کے چانسز شاید ان موسٹ کیسز, میں اپنی بات کروں تو شاید ریئرلی میں پیج نمبر 10 تک جاتا ہوں. میں پیج نمبر 1, 2 یا 3 تک جا کے وہاں سے اپنی انفارمیشن اگر مجھے مل جاتی ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں ملتی تو میں سرچ کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دس از مائی پریکٹس, مے بی اٹس ڈفرنٹ فرام یورز, but this is, I guess, it's a traditional, it's a conventional, sorry, not traditional but conventional method of searching, conventional method of finding something on internet. So it's this intense competition, اس کو minimize کرنے کے لیے, اس کو cater کرنے کے لیے بھی بہت سے طریقے ہیں, بہت سے ہمارے پاس methods ہیں جن کو ہم آگے کورس میں دیکھتے بھی رہیں گے. گروتھ آف ای بزنس کی ہم نے بات کی جی, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایڈوانٹیجز آف یوزنگ انٹرنیٹ. اور ایڈوانٹیجز آف یوزنگ انٹرنیٹ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک ہے ہمارے پاس فرمز کے پرسپیکٹو سے اور دوسرا ہے کنزیومرز کے پرسپیکٹو سے. کچھ چیزیں اس میں کامن ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی فرمز اور کنزیومرز کے لحاظ سے. انٹرنیٹ یوزج, جہاں ہم ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں وہاں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, کچھ نقصان بھی ہیں, اس کے ابیوزز بھی ہیں, بٹ اسٹل what I consider is that technology itself, computer itself, machines itself are not abusive. The use can be abusive. So it is up to you, how do you use the internet, how do you use any machine. آپ شاید یہ مثال بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن آپ چھری کا استعمال جو ہے وہ کسی کی گردن کاٹنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور چھری کا استعمال آپ پھل کاٹنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو انفیکٹ چھری is not bad. The bad is the usage. The bad is how do you use that knife. آپ اس کو کسی نیگیٹو کام کے لیے استعمال کریں یا کسی پازیٹیو کام کے لیے استعمال کریں. So that is why in this course and in today's lecture I'll not be discussing the disadvantages of using internet. You can find them on internet and you can study them. I don't say that پڑھیں نا, ضرور پڑھیں, اویئرنیس ہونی چاہیے, لیکن میں پازیٹیو چیزوں کی بات کر رہا ہوں, آج صرف ایڈوانٹیجز آف انٹرنیٹ کی بات کر رہا ہوں. فرمز کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے اور کنزیومرز کے حوالے سے دیکھنا ہے. I'll try to make a comparison of both of this, like ease of access دونوں میں کامن ہے جی, فرمز اور کنزیومرز دونوں میں, کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہمیں ایز آف ایکسیس دے رہے ہیں. ہمیں ای میلز کے تھرو, ہمیں میں نے ای پروکیورمنٹ کی بات کی پچھلے 2 ویڈیوز میں, آپ نے دیکھا ہے. تو ای پروکیورمنٹ میں ہمیں بہت سے فائدے ہو رہے ہیں کہ ہم وہ بائنگ جو ہے, را مٹیریل کی خریداری جو ہے وہ ہم آن لائن کر سکتے ہیں. اب یہ ایز آف ایکسیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ رینج جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد ایز آف یوز ہے کہ آپ کے کام آسان ہو گئے ہیں, وہ کام جو کہ آپ کو فزیکلی شاید کئی دن لگ جاتے تھے, now you can do in few hours or few minutes.
Sending a letter from one place to another place may takes the fastest may take few hours. ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور ایون اگر آپ فاسٹسٹ سورس کو بھی یوز کریں, ڈی ایچ ایل ہے ہمارے پاس اور بہت سے ہمارے پاس کوریئر سروسز ہیں. لوکلی اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو ٹی سی ایس از ون آف دا کامن ونز. انٹرنیشنل کی بات کریں تو ڈی ایچ ایل ہے, او سی ایس ہے, یو پی ایس ہے. اب ان ساری سروسز میں اگر آپ لیٹس سے یہاں سے کسی دوسرے ملک میں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ یو ریکوائر فیو آورز اور ایٹ لیسٹ ون ڈے. ایک دن آپ کو لگ جاتا ہے ایک لیٹر, ایک انفارمیشن, ایک پیس آف انفارمیشن کسی دوسرے بندے تک پہنچانے میں. بٹ ہاؤ مچ ٹائم این ای میل ٹیکس, آئی یوزڈ دس ورڈ بلنک آف این آئی. جتنی دیر میں آپ ایک دفعہ آنکھ جھپکتے اتنی دیر میں ای میل دوسرے کونے میں پہنچ چکی ہوتی ہے. دیٹ از ہاؤ فاسٹ دا انٹرنیٹ از. ایز آف یوز اور ایز آف ایکسس دونوں میں یہ چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں. ایکسس ٹو وائڈر مارکیٹ وہ بات کر رہے جی فرمز کے حوالے سے. بیکاز now you being a firm, you have two important aspects. So this one is your supplier. At this side, at the back end is your supplier, and this side is your distributor. So the people on this side and the people on this side, دونوں کے ساتھ آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ ایک وائڈر مارکیٹ کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. سپلائرز میں اب آپ کے پاس یہ ایک ضروری نہیں ہے کہ وہ سپلائر جو آپ کے علاقے میں, آپ کے گاؤں میں یا آپ کے محلے میں بیٹھا ہوا ہے آپ صرف اسی سے چیز خریدیں گے, کیونکہ اگر آپ دوسرے شہر سے جا کے خریدتے ہیں تو آپ کے جی ٹریولنگ کاسٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے, مجھے فریٹ چارجز دینے پڑتے ہیں, فریٹ چارجز بہت زیادہ ہیں. سپلائر مینس you needn't worry about these aspects. آپ کو کہیں سے بھی دنیا میں کہیں سے بھی کوئی چیز اچھی مل رہی ہے, کوئی لو پرائس پہ مل رہی ہے, کاسٹ سیونگ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کرتے ہیں. وہ وائڈر مارکیٹ آپ کے پاس آ گئی ہے. آن دا ادر سائڈ ڈسٹریبیوشن کی جب آپ بات کرتے ہیں, آن لائن بزنسز ہیو دا ریچ ورلڈ وائڈ, سو دیٹ از اے وائڈر مارکیٹ. زیادہ لوگ آپ تک پہنچ سکتے ہیں, آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کنزیومرز کی بات کریں تو اٹ از ایکسیس ٹو مارکیٹ انفارمیشن. Because of online information, because of the websites, because of the electronic businesses, یہ انفارمیشن, مارکیٹ انفارمیشن آپ کے پاس ویب پہ پڑی ہوئی ہے, اور کسٹمرز جو ہیں, کنزیومرز جو ہیں اس انفارمیشن کو پڑھ سکتے ہیں, اس انفارمیشن کو ایکسس کر سکتے ہیں. اور because they access the information, that is why they are called as the knowledgeable customers. These knowledgeable customers are in fact a big challenge for the companies. Reason being big challenge اس لیے ہے کہ اگر ان کو پتا ہے کہ جی کنزیومر کے پاس اویئرنیس ہے, کنزیومر کے پاس نالج ہے اباؤٹ دا پروڈکٹ, تو وہ کبھی بھی کوئی فالس پرومسز, کبھی بھی کوئی جھوٹے وعدے, کوئی جھوٹے لارے نہیں لگائیں گے اپنے کسٹمر کو. they'll talk straight about the product. Potential economies of scale. اکانومیز آف اسکیل کا کانسیپٹ بہت کلیئرلی آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک بیلنس پہ چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اوور ہیڈز جو ہیں وہ نیگیٹو سائڈ پہ نہ جائیں. آپ کے جو کچھ لاس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس لاس کو آپ منیمائز کر سکیں. تو پوٹینشیل اکانومیز آف اسکیل آپ کو آن لائن میں مل سکتا ہے فرمز کو. اسی طرح سے کنوینئنس ملتی ہے کنزیومرز کو, کنوینئنس آف بائنگ دا پروڈکٹ. Because the options are numberless, there are more options, so they can choose from those options کہ مجھے کون سی سائٹ پہ جانا ہے, کون سی چیز مجھے سلیکٹ کرنی ہے. Then there are marketing economies. That is why the firms always think about good communication platform. They always think about a good way to communicate their messages. ہو سکتا ہے وہ YouTube کے تھرو میسیجز بھیج رہے ہوں, جیسا کہ آپ although پاکستان میں ان دنوں بین ہے, لیکن still یوٹیوب شاید آپ سب لوگ جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. وین یو اسٹارٹ اے ویڈیو تو اس میں شروع میں ایک چھوٹا سا کلپ ہوتا ہے جس میں آپ موبائل فونز کے ایڈ دیکھ رہے ہیں, جس میں آپ کنسلٹنسیز کے ایڈ دیکھ رہے ہیں, جس میں آپ کافی کے ایڈ دیکھ رہے ہیں, جس میں آپ بہت سی چیزیں جو بھی آپ کو کنزیومر سے ریلیٹڈ, جو بھی آپ کو بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں, ان کے ایڈورٹائزمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں. دیٹ از
somehow a new way of communicating, new way of telling people about your products. So these marketing economies, these growing marketing economies are a positive thing for the companies. The lower the price, lower prices, competition ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वो एयरलाइंस वाली एग्जांपल दी है, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आपको लोअर प्राइसेस मिल जाएंगे, या आप सर्च करके लो प्राइसेस निकाल लेंगे, और जिसकी प्राइस सबसे लो होगी उसको बेनिफिट होगा. तो प्राइस किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी प्राइस लो है या नहीं? वही काम जो कस्टमर कर रहा है वो काम आपको खुद भी बैठ के करना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंटली बैठ के करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा मेरा कंपेटिटर है कि जो मुझे मेरे से भी लो प्राइस पे चीजें बेच रहा है. देन फॉर फर्म्स, इम्प्रूव लॉजिस्टिक्स. Information is available online, placing the order online and getting the product at your end. If there are services, maybe you can get the services online. इसी तरह से पर्सनलाइजेशन है. आप कंज्यूमर्स जो हैं उनके अपने पर्सनल नाम से वेबसाइट्स या पर्सनल नाम से वेब पेजेस हैं, और वो प्रोफाइल्स जो बिल्ड कर रहे होते हैं, उन प्रोफाइल्स की वजह से उनको एक पर्सनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है. इंटरनेट पे उनकी अपनी पर्सनल प्रेजेंस होती है. Then automated processes, you don't need to have a lot of paperwork, a lot of you can say record keeping आपको करनी पड़ेगी. आप automated processes की वजह से आपको वो information जो है वो automatically save हो जाएगी, और जिसको बाद में आप retrieve भी कर सकते हैं. Customization is from the consumer's point of view. Customization is something like you can cater your own thing in your own way. آپ چیزوں کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں, آپ چیزوں کو اپنی مرضی سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. آن لائن انفارمیشن جو آپ کو چاہیے وہ آپ جس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں ویسے کر سکتے ہیں. کسٹمائزیشن کی مے بی اٹس ناٹ مچ ریلیونٹ, بٹ اٹس این ایگزامپل کہ آپ اپنی مرضی کے جی میل آپ کھولتے ہیں تو جی میل پہ آپ بیک گراؤنڈز اپنی مرضی کے لگا لیتے ہیں, اپنی مرضی کے اس میں آپ سیٹنگز کر لیتے ہیں, آپ اس میں فولڈرز بنا کے اپنی ای میلز اس میں علیحدہ علیحدہ سیو کر لیتے ہیں. دس از کسٹمائزیشن. دس از ہاؤ یو وانٹ ٹو سی یور ای میل باکس اور ان باکس, یا ہاؤ یو وانٹ ٹو سی یور ویب پیج. آپ اس کی سیٹنگز میں کچھ چینجز کر سکتے ہیں. نیکسٹ, کامن انرجی. دونوں میں کنزیومرز میں اور فرمز میں نیٹورک ایکسٹرنیلٹیز, اور اس ایکسٹرنیلٹیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی اور جو لوگ ہیں اور جو نیٹ ورکس ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہوگا, ان کے ساتھ بھی آپ کنیکٹڈ ہوں گے, وہاں سے بھی آپ کے پاس انفارمیشن شیئرنگ ہو رہی ہوگی. فرمز ود دا یوز آف انٹرنیٹ کین ہیو امپرووڈ کسٹمر نالج, کین پرووائڈ ود امپرووڈ کسٹمر نالج. one-to-one customer service is possible for the consumers due to internet. آپ کو جس طرح سے ایک ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کریں اور وہاں پر اگر آپ کو ایک آن لائن ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے یا آن لائن ایک ریپرزینٹیٹو بیٹھا ہوا ہے, کسٹمر سروسز ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے جو کہ آپ کو ویلکم کرتا ہے اور جو کہ آپ کی کیوری ریزالو کرتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو the specific website or with respect to the company, that is one-to-one customer service. While maybe most of the times you have to wait for a long time in the conventional methods, in the conventional businesses. لیکن آن لائن میں, انٹرنیٹ میں, کیونکہ آپ کے پاس آپشنز زیادہ ہیں, آپ کے پاس زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں, یا آپ کئی دفعہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم یوز کرتے ہوئے وہاں پر ریکارڈڈ رسپانسز چھوڑ سکتے ہیں, اور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے کمپیوٹر اس سوال کو سمجھ سکتا ہے اور اس سوال کے مطابق رسپونڈ کر سکتا ہے. دس از سم تھنگ دیٹ از انکلوڈیڈ ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہاں پر وہ ون ٹو ون کسٹمر سروس بھی آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے, ہر ایک بندے کو ایک انڈیویجول اٹینشن مل رہی ہوتی ہے. لوور کاسٹ ہیں فار دا فرمز دیٹ یوز انٹرنیٹ, ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ کمیونٹی, آپ کو باقی ان لوگوں سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے, رابطے میں رہ سکتے ہیں آپ جو کہ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں. دین یو ہیو انکریزڈ ایفیشنسی بائی یوز بیکاز آف یوزیج آف انٹرنیٹ, اینڈ دیر از اے کانسیپٹ آف امپاورمنٹ فار کنزیومرز دیٹ از ان دا ایڈوانٹیجز آف یوزنگ انٹرنیٹ. دس از about some of the advantages of using internet from the firms and consumers perspective. یہ
پاسبل نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری چیزیں بتا سکوں, یہاں پر سب ایڈوانٹیجز کے بارے میں آپ سے ڈسکس کر سکوں. یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, جو کہ امپورٹنٹ ہیں, جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. سو ونس اگین میں نے کورس کے سٹارٹ میں بھی کہا, لیکچر نمبر 1 میں بھی, کیپ آن ریڈنگ فرام ادر سورسز آلسو. کتابیں, انٹرنیٹ, کوئی بلاگز ضرور پڑھیں, ان کو ضرور انفارمیشن وہاں سے لیں, بٹ میک شیور کہ آپ جہاں سے بھی انفارمیشن لے رہے ہوں وہ ایک اوتھینٹک سورس ہو. اگر آپ کسی نان اوتھینٹک سورس سے پڑھ رہے ہیں تو اس کی ریلائبلٹی نہیں ہوگی, اس انفارمیشن کی ریلائبلٹی نہیں ہوگی. سو پلیز ٹرائی ٹو find out some good websites, try to get information from some good websites, اور جو بھی آپ کا فری ٹائم ہے, اسپیئر ٹائم ہے, اس میں مزید ضرور پڑھیں, تاکہ آپ اگر یہ ایڈوانٹیجز آف یوزنگ انٹرنیٹ کا ٹاپک ہی ہے تو اس میں آپ مزید کچھ انفارمیشن آپ جو میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی کچھ آپ گین کر سکیں. اگر ایگزامز میں آپ کے جو کوئزز آتے ہیں, اسائنمنٹس آتے ہیں, ان میں آپ اپنی طرف سے کچھ نئی چیز لکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ٹیچر ہیں یا ٹیوٹر آپ کے جو ایگزامز وغیرہ چیک کریں گے وہ خوشی انہیں ہوتی ہے, یا وہ اس چیز پہ انہیں ایک بہتر فیلنگ آتی ہے کہ آپ نے کتاب سے ہٹ کے کچھ خود بھی سوچا, یا آپ کے پاس کچھ ایک ایکسٹرا نالج ہے جس کی بیسس پہ آپ وہ لکھ رہے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ہیلپس یو تھرو آؤٹ یور لائف. آپ اگر یہ لرننگ کو اپنی عادت بنا لیں, آپ اس طرح سے مختلف سورسز سے انفارمیشن گیدر کرنے کو اپنی عادت بنا لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. انسانی دماغ نظر ضرور بہت چھوٹا سا آتا ہے, لیکن اس میں بہت سی چیزیں سما سکتی ہیں, بہت سی چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. ہم اس دماغ کے بہت مائنیوٹ سے پورشن کو بھی استعمال نہیں کرتے اپنی پوری زندگی میں. خیر, کنٹینیوئنگ فردر, اب ہم نے بات کرنی ہے جی کی پیپل ان ڈیولپمنٹ اینڈ یوز آف انٹرنیٹ. یہ پورشن میرے حوالے سے کافی انٹرسٹنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے نام ایسے ہیں کہ جو شاید آپ کو اس سے پہلے آپ نے سنے نہیں ہوں گے, یا اس سے پہلے آپ کو پتا نہیں ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو نہیں پتا ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ضرور پتا ہوں, لیکن اٹس لائک اے اسٹوری کہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ایک لیجنڈ کا کام کیا, ایک فاؤنڈیشن سٹون رکھے انٹرنیٹ کے اس سفر میں. ٹم برنرز لی ایک فزسسٹ اور کمپیوٹر بف تھا. ٹم برنرز انفیکٹ کمپیوٹر ورکر تھا, کمپیوٹر کا آپ کہہ لیں شیدائی تھا ٹم برنرز وہ, اور پلس وہ فزکس کا ماہر بھی تھا. سرن ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ پارٹیکل فزکس لیبارٹری ہے سوئٹزرلینڈ میں, وہاں پہ وہ کام کرتا تھا. 1984 میں اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ جو انفارمیشن کمپیوٹرز پہ ہم سیو کرتے ہیں, جو انفارمیشن کمپیوٹر میں ہمارے پاس اسٹوریج کی فارم میں پڑی ہوئی ہے, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے, ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کا کام کیا جائے نا گلوبل اسکیل. سو ان 1984 this information sharing concept was started from this CERN, from this particle physics laboratory in Switzerland. تو ان صاحب نے لی نے ایک ایمبیشن ان کے ذہن میں تھا کہ ایک سنگل گلوبل انفارمیشن اسپیس بنا لیں جہاں پہ لوگ فریلی کمپیوٹرز کو ایکسس کر سکیں, جو کہ آج کل جس کو آپ ورلڈ وائڈ ویب کہتے ہیں. ورلڈ وائڈ ویب کے آپ کے پاس ممبرشپ یا ایئرلی ممبرشپ یا اس کے کوئی یوزیج کے پیسے کچھ بھی آپ کو پے نہیں کرنے پڑتے. جو آپ پیسے پے کر رہے ہیں دیٹ از ان فیکٹ دا کاسٹ آف کنیکشن, دا کاسٹ آف کنیکٹنگ ٹو دا انٹرنیٹ. اٹس نتھنگ ایلس, اٹس ناٹ دا کاسٹ آف یوزنگ ورلڈ وائڈ ویب. تو لی نے اپنے اس ایمبیشن کو, جہاں پہ اس نے ایک سنگل انفارمیشن اسپیس بنانے کا سوچا, اس کو پورا کرنے کے لیے 90 میں اس نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا. اس کے پاس انف ریسورسز یا انف پروگرس ہو چکی تھی اس پروجیکٹ میں, جس کو اس نے نام دیا ورلڈ وائڈ ویب کا, اور یہ WWW سے بھی ایبریویٹ کیا جاتا ہے. اس WWW کے 3 امپورٹنٹ کمپوننٹس, 3 امپورٹنٹ پارٹس جو کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کمپیوٹر لینگویج فار فارمیٹنگ ہائپر ٹیکسٹ فائلز, HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج, بیسک لینگویج جو کہ چاہیے ہوتی ہے آپ کے ویب پیجز بنانے میں, آپ کی ویب سائٹ بنانے میں. آپ کی کمپیوٹر لینگویج جو کہ آپ کے ہائپر ٹیکسٹ فائلز کو, جو آپ کے ویب سائٹ پہ انفارمیشن ڈالتے ہیں آپ,
اس فائل کو آپ ہائپر ٹیکسٹ فائل بھی کہتے ہیں. تو ہائپر ٹیکسٹ فائلز کو ایڈٹ کرنے کے لیے, فارمیٹ کرنے کے لیے جو لینگویج یوز کی جاتی ہے, پہلی چیز وہ تھی ورلڈ وائڈ ویب میں, دیٹ از HTML. دا میتھڈ آف موونگ بٹوین فائلز. اب موونگ بٹوین فائلز کا مطلب HTTP, ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول. اب یہ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فائل سے دوسری فائل میں موو کر سکتے ہیں, ایک فائل سے دوسری فائل پہ جمپ کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کئی دفعہ آپ یہ اپنے ایڈریس میں نہیں بھی لکھتے, یہ ایڈریس میں آپ کو خود سے ٹائپ نہیں کرنا پڑتا, یہ بائی ڈیفالٹ آ رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ یاہو کا پیج کھول کے بیٹھے ہیں, آپ نے اس پہ کچھ انفارمیشن پڑھی, کچھ انفارمیشن آپ نے سرچ کی, اس کے فوراً بعد آپ لیٹ سے کوئی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی آپ کچھ اور انفارمیشن کہیں سے لینا چاہ رہے ہیں, تو آپ ویڈیو کے لیے آپ نے علیحدہ سے ایک پیج کھولا, وہیں پہ آپ نے ایڈریس بار پہ یاہو کی جگہ جا کے کوئی اور ایڈریس ٹائپ کیا, تو آپ آٹومیٹکلی اس پیج پہ لنک ہو جاتے ہیں. تو یو آر جمپنگ فرام اے پیج آف یاہو ٹو اندر پیج, یا یاہو کے پیج پہ رہتے ہوئے ہی آپ کلک کرتے ہیں کسی آئیکن پہ یا کسی بینر کے اوپر, تو وہ آپ کو کسی دوسری ویب سائٹ پہ لے جاتا ہے. دیٹ از ان فیکٹ جمپنگ فرام ون پوزیشن, ون پارٹ آف نیٹورک ٹو اندر پارٹ. تھرڈ تھنگ از URL, universal resource locator. This is your web address, like Yahoo is your web address, yahoo.com is your web address. So آپ کو HTTP, میں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے لکھ بھی دیتا ہوں جی تاکہ آپ کو زیادہ آسانی ہو. HTTP this is your HTTP is this one. It's like a method to move between files, while this is your URL, universal resource locator. This is how you can locate this page. If you don't know yahoo.com, if you don't know the spelling of yahoo.com اور آپ غلط spelling لکھ دیتے ہیں, تو کبھی بھی آپ اس پیج تک نہیں پہنچ سکتے. It seems like you have a letter with a wrong address. تو وہ لیٹر آپ بے شک جتنی دفعہ مرضی پوسٹ کریں, آپ کے انٹینڈیڈ ریسیپینٹ کو کبھی بھی نہیں ملے گا جب تک آپ اس ایڈریس کو ٹھیک نہیں کریں گے. تو دس URL از اگین لائک این ایڈریس. ویب سائٹ ایڈریس بھی یا ویب ایڈریس بھی ہم اس کو کامنلی کہتے ہیں. تو دس yahoo.com از اے ویب ایڈریس, while this is your HTTP, this is your hypertext transfer protocol method to move between files. یہ کمپلیٹ جو ہے یہ آپ کا URL ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں جو کہ www میں ضروری تھی, www میں چاہیے تھی, HTML, HTTP اور URL. Moving on further to the second person, Mark Andreessen. 1990 میں ایک ینگ پروگرامر جو کہ نیشنل سینٹر فار سپر کمپیوٹنگ میں کام کر رہا تھا USA میں, اس نے 1993 میں ایک ویب براؤزر ریلیز کیا, ایک ویب براؤزر بنایا, ایک ویب براؤزر کو اس نے فائنل شکل دی, موزیک کے نام سے اس نے اس ویب براؤزر کو ریلیز کیا. ویب براؤزر کو اس نے, آپ یہ کہیں کہ لوگوں کے لیے اسے اویلیبل کیا. اب یہ ایک ایزی ٹو انسٹال, ایزی ٹو یوز اینڈ آپریٹڈ آن نیومرس سسٹمز انکلوڈنگ مائکروسافٹ ونڈوز اینڈ ایپل میکنٹاش. یہ ایسا براؤزر تھا جس کو آپ مختلف جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں. انسٹال کرنا ایزی تھا, یوز اس کا بہت ایزی تھا, یوزر فرینڈلی تھا. تو آہستہ آہستہ یہ موزیک کی انفارمیشن بڑھتی گئی, موزیک کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑھتی گئی, اور اراؤنڈ 500,000 یوزر ہو گئے اس کے صرف پہلے ایک سال کے اندر. 1993 میں ریلیز ہوا اور 94 تک تقریباً اراؤنڈ 0.5 ملین یوزرز جو ہیں وہ استعمال کر رہے تھے موزیک کو. اینڈریسن نے ایک ایسوسیٹ پروفیسر اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے جم کلارک ان کے ساتھ, اور یہ ایک کمپنی سلیکون گرافکس کے اونر بھی ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے گروپ اپ کیا, انہوں نے ٹیم اپ کیا اور کمرشلائز کرنے کے بارے میں سوچا موزیک کو. اور لیٹر دس موزیک براؤزر واز نیمڈ ایز موزیک نیٹسکیپ. اور پھر اس کے بعد ایک یونیورسٹی آف الینوائز کے ساتھ
ایک لائسنسنگ فیس طے ہوئی اور ان کے ساتھ لیگل ایگریمنٹ ہوا, اور اس ایگریمنٹ کے بعد اس کو فائنلی نام دیا گیا نیٹ اسکیپ کا. نیٹ اسکیپ کمیونیکیٹر یا نیٹ اسکیپ نیویگیٹر جو ہے اس کا آپ نے ضرور نام سنا ہوگا. اور 1994 دسمبر 1994 میں نیٹ اسکیپ نیویگیٹر براؤزر جو تھا آفیشلی لانچ ہوا. اینڈ دیر واز اے ٹائم, اب خیر بہت سے اور بھی بہت سے براؤزرز آ چکے ہیں. کرنٹلی نیٹ اسکیپ از آلسو یوزڈ ایٹ ویریس پلیسز, بٹ کچھ عرصہ پہلے تک نیٹ اسکیپ واز دا موسٹ پاپولر ویب براؤزر. اب خیر اور بھی بہت سے براؤزرز آ چکے ہیں, ان کی فیملیرٹی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن نیٹ اسکیپ کچھ عرصہ پہلے تک اٹ واز دا ورلڈز موسٹ پاپولر براؤزر, ویب براؤزر. تھرڈ صاحب جن کا نام آپ لوگوں نے کافی دفعہ سنا ہوگا, بل گیٹس. 1975 میں بل گیٹس اور ان کے بزنس پارٹنر جو ہیں پال ایلن, انہوں نے سافٹ ویئر لکھنے کی ایک کمپنی, کمپیوٹرز کے لیے سافٹ ویئر لکھنے کی ایک کمپنی بنانے کے بارے میں سوچا, بنائی, اور اس کا نام مائکروسافٹ رکھا, جس کو آج ون آف دا بگ نیمز مائکروسافٹ کی آپ کو بہت سی پروڈکٹس ہم یوز بھی کر رہے ہیں, ہم ڈیلی لائف میں اپنی کمپیوٹرز میں اپنی مشینز میں یوز کر رہے ہیں, اور آج یہ ایک ملٹی بلین ڈالر کمپنی ہے, ملٹی بلین ڈالر انٹرپرائز ہے. مائکروسافٹ کی سکسیس از بیسیکلی آن ریئلائزنگ, بل گیٹس نے یہ چیز ریئلائز کی تھی کہ دیر از اے ہیوج پوٹینشیل آف پرسنل کمپیوٹنگ. پرسنل کمپیوٹرز کا ایک بہت اچھا ٹرینڈ اس نے فورسی کیا تھا, اور اس نے یہ دیکھا تھا یا یہ اندازہ لگایا تھا کہ ٹیکنالوجی کی ڈیمانڈ بڑھے گی, ٹیکنالوجی گرو کرنا شروع کرے گی, ٹیکنالوجی بڑھتی جائے گی اور لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے. تو سب سے بڑی سکسیس تو اس آئیڈیا کی ہے یا اس فور سائٹ کی ہے جو کہ بل گیٹس کے اندر تھی. آج کمپیوٹر مارکیٹ میں یا کمپیوٹر سافٹ ویئر انڈسٹری میں اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹس میں مائکروسافٹ کا ایک بہت بڑا شیئر ہے. مائکروسافٹ از اے میجر شیئر ہولڈر, ہیوج شیئر ہولڈر وی کین سے. اور مائکروسافٹ کا انٹرنیٹ پہ, کمپیوٹرز میں, باقی جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ جتنا بھی رول ہے, جو اس کا انفلوئنس ہے, اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. وہ ایک بہت ہی آپ یہ کہہ لیں اٹس کامن فیکٹ کہ بہت اچھا کام یا بہت اچھا انفلوئنس ہے بل گیٹس کا ان چیزوں پہ. اور بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ اگر مائکروسافٹ نہ بناتا تو شاید آج ہم اتنے ایزیلی کمیونیکیٹ نہ کر رہے ہوتے, آج ہم اتنے ایزیلی آپ تک یہ ویڈیوز نہ پہنچا رہے ہوتے. ایون یہ جو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کی سلائیڈز آپ کے سامنے آ رہی ہیں, یہ جو آپ سائڈ پہ سلائیڈز دیکھ رہے ہیں, یہ بھی مائکروسافٹ کا ایک پروگرام ہے. یہ پروگرام نہ ہوتا تو شاید ڈیفینیٹلی کوئی اور پروگرام ضرور ہوتا, لیکن اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس نے ان سب چیزوں کو پاسبل بنایا, سب ورکنگ کو پاسبل بنایا. انفیکٹ کمپیوٹر کے اندر سب سے مین امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ مائکروسافٹ ونڈوز ہے. تو اور بھی بہت سے ہمارے پاس یونکس ہے, لینکس ہے, سن سولیرس ہے, بہت سے اور ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹمز ہیں, لیکن مائکروسافٹ از ون آف دا گڈ آپریٹنگ سسٹمز. تو یہ مائکروسافٹ ونڈوز جو ہے, یہ آپریٹنگ سسٹم بھی مائکروسافٹ کا ہی, بل گیٹس کی کمپنی کا ہی بنایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ ریکارڈنگ, یہ سب چیزیں, یہ آپ تک پہنچنا پاسبل ہوا ہے. میرا کمپیوٹر آن نہ ہوتا, اگر یہ سلائیڈز میں بنا نہ سکتا, تو ڈیفینیٹلی آپ تک نہ پہنچ سکتا. مائیکل ڈیل, another big name, ڈیل کمپیوٹرز. ڈیل از ون آف اے فیمس برانڈز. مزے کی بات یہ کہ مائیکل ڈیل جو کہ اونر ہیں ڈیل کمپیوٹرز کے, he started his business when he was an undergraduate student, اور he was a college dropout, میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا, اور گھر والوں نے خرچہ بھیجنا بند کر دیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے کہا تھا کہ جی میں میڈیکل کی اسٹڈیز کنٹینیو نہیں کر سکتا, بیکاز آئی ایم انٹرسٹڈ ان ٹیکنالوجی اینڈ آئی وانٹ ٹو اسٹڈی کمپیوٹرز, آئی وانٹ ٹو ورک ود کمپیوٹرز. سو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر اتنے پیسے لگائے ہیں, تمہیں میڈیکل ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, اور تم پیسے ضائع کر رہے ہو, تم نے اتنی فیسیں ضائع کی, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو اینی ادر منی. اس چیز کو, اس کروشل سچویشن سے نکلنے کو, اس پیسے کی اس پرابلم سے نکلنے کے لیے اس نے کمپیوٹرز کا بزنس سٹارٹ کیا when he was an undergraduate student. اور ڈیل جو ہے وہ مشہور ہے
ڈائریکٹ سیل پرسنل کمپیوٹر کمپنی کے حوالے سے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, اپنی مرضی کا کمپیوٹر سلیکٹ کریں. دیر از نو نیڈ ٹو گو ٹو دا شاپ, دیر از نو نیڈ ٹو گو ٹو دا ریسیلرز, دیر از نو نیڈ ٹو گو ٹو دا ریٹیلرز. آپ اس ویب سائٹ پہ اپنی مرضی کا کمپیوٹر, اپنی مرضی کی مشین سلیکٹ کریں اور آپ آرڈر کر دیں, آپ کو ویسی ہی مشین ملے گی. مے بی یو کین ہیو ڈفرنٹ کمپوننٹس ان ون مشین, اور اس حساب سے اس کی کاسٹنگ ہو کے آپ کے گھر پہ وہ چیز ڈلیور ہو جائے گی, آپ کے گھر پہ وہ مشین ڈلیور ہو جائے گی. سکسیس جو ہے یہ آرڈرنگ تھرو میل آرڈر, ٹیلیفون اینڈ آن لائن بائی یوزنگ دا انٹرنیٹ, اس سے ہی ہے ڈیل کمپیوٹرز کی. آپ ٹیلیفون پہ یا انٹرنیٹ کے تھرو دونوں طریقوں سے آپ انفارمیشن جو ہے آپ ڈیل کی مشینز جو ہیں ان کو آرڈر کر سکتے ہیں, آپ ڈیل کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو خرید سکتے ہیں. ڈیل ٹیکس آرڈرز اماؤنٹنگ ٹو اراؤنڈ $20 million per day and is valued at around $20 billion pounds. میں نے پہلے شاید $20 million کہہ دیا تھا, $20 million pounds ہے. جی I'm sorry. ڈیلی کے جو آرڈرز ہیں وہ $20 million pounds ہیں. It's a huge amount and the company is valued at around $20 billion pounds. ڈیل کی ورتھ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ورتھ ڈیفینیٹلی آج سے کوئی 3-4 سال پہلے کی ہے. ریسنٹ فگرز جو ہے وہ آپ ڈیل کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈیل کے اگر آپ کو اینول رپورٹ ملتی ہے اس میں آپ بیٹھ کے دیکھیں, یو ول بی امیزڈ. جیری ینگ نیکسٹ نام. جیری ینگ اور بزنس پارٹنر ڈیوڈ فلو کی جو امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے جی, یا جس وجہ سے ان کا نام کی پیپل میں آتا ہے, انہوں نے سرچ انجن بنایا تھا یاہو. اور دا کانسیپٹ واز اسٹارٹیڈ جبکہ اسٹینفرڈ یونیورسٹی کے 2 PhD اسٹوڈنٹس انہوں نے کمپائل کرنی شروع کی کچھ لسٹ فیوریٹ ویب سائٹس کی. تو وہ ایک ہاٹ لسٹ جو بنی ان کے پاس, جو ایک وہ لسٹ آف ویب سائٹس بنی, تو اب انہوں نے اس کو ایک ڈیٹا بیس کی فارم میں کنورٹ کر دیا اور ویب یوزرز کو انہوں نے یہ ایکسس پرووائڈ کر دی کہ وہ ویب پیجز فائنڈ کر سکتے ہیں اس لسٹ کے تھرو. اور اس کانسیپٹ کو دیکھ کے, اس کانسیپٹ کو ایز اے بیک گراؤنڈ لے کے پھر لیٹ لیٹ 90s یاہو جو تھا وہ ایک بہت مشہور بہت بڑا سرچ انجن بن گیا, ورلڈز لیڈنگ سرچ انجن بن گیا. بٹ دا اسٹوری اسٹارٹیڈ فرام اے اسمال پروجیکٹ جہاں پر انہوں نے لسٹ آف ویب سائٹس بنائی اور ان لسٹ آف ویب سائٹس کو آن لائن یوزرز کے لیے اویلیبل کر دیا, آن لائن یوزرز کو پرووائڈ کر دی وہ لسٹ جس میں وہ اپنی مرضی کی ویب سائٹس جو ہیں یا ویب پیجز جو ہیں ان کو کوئکلی ڈھونڈ سکتے ہیں. چھٹا نام جو کہ یوز آف انٹرنیٹ کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ اینڈ یوز آف انٹرنیٹ کے حوالے سے مشہور ہے جی, دیٹ از پیری اومیدیار, ایک فرینچ ایرانین امیگرنٹ جو کہ امریکہ میں آئے, اس کے بیٹے تھے. یہ ورلڈ بگیسٹ اینڈ موسٹ ویل نون انٹرنیٹ فرم ای بے بنانے کا کام انہوں نے کیا تھا. پیرے جو تھا اس کے ذہن میں ایک ویژن تھا کہ ٹریڈنگ کے لیے کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ سب سے بہتر ہے, یا انٹرنیٹ پہ ٹریڈنگ کرنا جو ہے دیٹ از اے پرفیکٹ وے. ای بے اور امیزون کے حوالے سے میں نے جو پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا کہ دا فرسٹ 2 اسٹارٹرز آف آن لائن بزنس. تو آن لائن آکشن کا کام سٹارٹ کرنا یا آن لائن آکشن کی ویب سائٹ بنانا ebay.com جو ہے وہ پیری کا کام تھا, اور پیری نے بائرز اور سیلرز کو اکٹھا کیا, ٹرانزیکشنز نیگوشیٹ کرنے اور ایفیشینٹ پاسبل وے میں اس ٹرانزیکشن کو پورا کرنے میں کافی ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا. اور آج ای بے ایک بہت بڑا نام ہے, ای بے ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے. جیف بیزوس جو ہے, ہی از دا ادر بگ نیم. ای بے کے بعد امیزون کی بات کرتے ہیں تو ہی از دا سیکنڈ بگ نیم ان دس اسٹارٹرز. Amazon.com بنانے والے یہ تھے, اور انہوں نے وال اسٹریٹ میں جاب کر رہے تھے, وال اسٹریٹ سے جاب چھوڑی اور وہاں سے آ کے ایک گیرج اسٹارٹ کیا, ایک نیو بزنس انہوں نے اسٹارٹ کیا اپنے گیرج کے اندر, اور اس گیرج سے یہ Amazon.com اسٹارٹ ہوئی تھی. اور آئیڈیا یہ تھا کہ انٹرنیٹ کو یوز کیا جائے ٹو ٹیک آرڈرز فار بکس اینڈ ڈیلیور دیم ٹو دا کسٹمرز کوئکلی. سو Amazon.com ایک گیراج سے سٹارٹ ہوئی تھی, ایک
ایسی جگہ سے سٹارٹ ہوئی تھی جہاں پہ بزنس کرنا جو ہے اس کے بارے میں یوزلی لوگ اگر کبھی کوئی بات کرے تو ہنستے ہیں کہ جی از اٹ پاسبل ٹو اسٹارٹ اٹ فرام اے گیریج, اینڈ he left the job from Wall Street. That was a good job at that time. Amazon.com نے بہت جلدی ریپوٹیشن کمائی, کسٹمر بیس بنا لی, اور کچھ عرصہ پہلے تک Amazon.com کا نام ٹاپ لسٹ پہ آتا تھا. بک سیلرز میں بھی Amazon.com ٹاپ سیلرز پہ ہے. Amazon.com کی ویب سائٹ جو ہے, it caters a wide range of different products and services also along with the books. Books تو ان کی مین امپورٹنٹ ایک اسٹرینتھ ہے, لیکن اس کے علاوہ ٹوائز, garden implements, healthcare products, media products, business services and many other things are available on Amazon.com. تو صرف Amazon.com کو ہم بکس کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی پروڈکٹس اور سروسز کے حوالے سے جانتے ہیں. جیف بیزوس کی اس سٹوری کے ساتھ, یا کی پیپل میں جو ہم نے یہ 7 لوگ دیکھے, اس کے ساتھ ہی آج کی اس ملاقات کا وقت ختم ہوتا ہے جی. آج کے لیکچر کا ٹائم ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے کوئکلی آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہم نے دیکھا گروتھ آف ای بزنس کے حوالے سے, کیسے ای بزنس گرو کر رہا ہے. ورلڈ وائڈ ویب کی کہانی تھوڑی سی ہم نے ڈسکس کی. پھر کیا ورلڈ وائڈ ویب میں ہمیں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ دیکھنی ہوتی ہیں, یا جن 3 چیزوں کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے. دین کمنگ آن ٹو دا نیکسٹ تھنگ واز دا ایڈوانٹیجز آف یوزنگ انٹرنیٹ. تو وہ ایڈوانٹیجز کیا ہیں, وہ فائدے کیا ہیں کہ جو ہمیں ملتے ہیں انٹرنیٹ استعمال کرنے کی وجہ سے. اور لاسٹ چیز جو کہ میرے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ فیکٹس اینڈ فگرز تھے جو اب تک پہنچے, کہ کون سے ایسے لوگ ہیں, کون سے ایسے کی پیپل ہیں کہ جنہوں نے ڈیولپمنٹ اینڈ یوز آف انٹرنیٹ میں امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. Amazon.com, eBay, مائکروسافٹ, ڈیل کمپیوٹرز, یہ سب لوگ اپنے اپنے آپ یہ کہہ لیں انہوں نے اپنے فاؤنڈیشن سٹونز رکھے, اور آج ہمیں انٹرنیٹ کی یہ ماڈرن شیپ دیکھنے میں مل رہی ہے. اس کے علاوہ آئی ایگری دیر آر مینی ادر پیپل, دیر آر مینی ادر firms, there are many other companies that have already played and that are playing an important role in internet, but still these people are like the important foundation stone builders. That's the today's lecture. یہاں پر آج کی بات ختم ہوتی ہے جی. آج تک کے لیے اتنا ہی ہے. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.